بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ان ناجائز اور بری تعویذوں کا تذکرہ کر رہا تھا جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ تعویذ گنڈوں کی وجہ سے، جو جائز تعویذ ہیں ان کی وجہ سے جیسے انسان کو بیماری سے شفا، پریشانیوں سے راحت ہوتی ہے، ویسے بری تعویذ بھی وقتی طور پر کبھی انسان کو راحت دے جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے اتنے خطرات ہیں کہ یہ وقتی راحت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایتوں میں مختلف وجوہات سے برے تعویذ گنڈوں کی ممانعت فرمائی۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں تعویذ کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی خرابی تو یہ ہے کہ اللہ پر سے انسان کا توکل ہٹ کے سارا ان تعویذوں پر آ جاتا ہے، جبکہ یہ سبب کے درجے کی چیز ہے، اور مسبب الاسباب کو بھول کر سبب ہی پر اگر انسان کی نظر رہے تو اس سے بڑا نقصان اور کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر انسان اسباب پر نظر رکھنے لگے۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ جو تعویذوں میں گھسے ہوئے ہیں تو ان کو ہر بیماری کا ایک ہی علاج نظر آتا ہے، جبکہ جسمانی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا تعویذ سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر وہ سب کچھ اسی تعویذ کو سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے یہاں مالی کوئی پریشانی آئی ہو یا گھر کی کوئی دوسری اور باہر کی پریشانی آئی ہو، ان سب کو بھی وہ منسوب کرتے ہیں اسی چیز کی طرف کہ کسی نے باہر کا مجھ کو کر دیا ہے۔ اگر یہ نظریہ ہمارا بنتا ہے اور بگڑ جاتا ہے تو پھر تو اس سے بڑا نقصان مسلمان کا اور کوئی نہیں۔ تعویذ گنڈوں میں ایک دوسرا برا نقصان یہ ہے کہ جیسا کہ گزشتہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان ان تعویذ کرنے والوں کو عالم الغیب سمجھنے لگتا ہے، ان کو غیب کی باتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مسئلے کی روح سے بھی بتایا، ہمارے فقہا نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چوری ہونے والی چیز کو بتانے والے شخص کے پاس جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو غیب کی بات کا بھی پتہ ہے تو یہ آدمی کافر ہو گیا، اس لیے کہ عالم الغیب صرف ایک ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں گے وہ ناخون میں دکھلائے گا یا پتہ نہیں کوئی کانچ وانچ میں دکھلاوے گا یا چمچ ومچ میں دکھلاتا ہے، تو آدمی دو تین واقعات میں اگر وہ چیز مل گئی تو یہی سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو غیب کی بات کا بھی پتہ ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ غیب کی سب باتوں کا جاننے والا کوئی نہیں۔ ہاں کبھی کبھی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ جزوی بعض غیوب کے اوپر غیب کی باتوں پر اطلاع کر دیتے ہیں، جیسے آج بھی بزرگوں کو الہام ہوتا ہے، ابھی دیوار کے پیچھے میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو کبھی اللہ کی طرف سے دیوار کے پیچھے کی چیز بھی بتا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ کچھ جزوی طور پر کبھی کبھی چھوٹی موٹی چیز کے اندر کچھ غیب کی بات کا پتہ چل گیا، ورنہ ساری ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا فقط اور فقط اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اگر انسان اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگے تو اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری برے عقیدے کو خراب کرنے والی تعویذ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ کرنے والوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں جس کا شریعت سے نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق نہیں بلکہ شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ چیزیں۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض تعویذ گنڈے کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کو کافر کی روح کا سایہ پڑ گیا ہے، یا کوئی فاسق فاجر جس کے دل میں ایمان بھی نہیں تھا اس کو جو ہے وہ روح لگ گئی ہے، حالانکہ یہ اسلامی عقیدے سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ کافر کی روح بلا دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑی تھوڑی جاتی ہے، وہ تو سجین میں اسفل السافلین کے اندر محبوس و قید کر دی جاتی ہے، اس کو دنیا کے اندر چھوڑا نہیں جاتا۔ اب بہت چل پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کافر کی روح نے اس کو جو ہے تو تکلیف میں ڈال دیا۔ ایک گندی دنیا کے اندر برائی کرنے والی خاتون تھی، وہ مر گئی، اس کی روح اس کو پریشان کر رہی ہے، جبکہ اس کی روح کو تو جو ہے سجین میں باندھ دیا جاتا ہے، اسفلین میں محبوس کر دیا جاتا ہے، وہ کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ اور اگر اتنی ہی زیادہ آزادی سے مرنے کے بعد ان کو چھوٹ دی جائے تو پھر تو ان کی سزا کا کیا ہوا، ان کے وہ عذاب کا کیا ہوا؟
اس لیے یہ سب اسلام سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں. کوئی کافر روح کا سایہ کسی پر نہیں پڑتا. ہاں جنات اور اس قسم کی سحر وغیرہ کی چیزیں ضرور ہیں کہ وہ تکلیف پہنچاتی ہے، جیسے انسانوں میں ہے، اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی کافر کی روح یا گندا کرنے والے آدمی کی روح آ کر اس کو پریشان کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلامی عقیدے سے بالکل ٹکرانے والی چیز ہے. روح کو چھوڑا نہیں جاتا آزاد. ہاں مومن کی روح کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے، البتہ مومن کی روح کی طرف یہ لوگ نسبت بھی نہیں کرتے اور وہ تصرف بھی نہیں کر سکتی. روح بذات خود بے دست و پا رہتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ جہاں کہتا ہے چلتی ہے. ایک اور خرابی تعویذ کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان شیطان کے عمل کا مورد بن جاتا ہے. شیطان عام حالات میں کسی کو چھیڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ سیکورٹی فرشتوں کی رکھی ہوئی ہے. خود قرآن کریم کے اندر یہ مضمون آیا ہے. اگر چند گھڑی کے لیے شیطان سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے انسان کو تو شیطان تو کھلا دشمن ہے. اللہ کہتے ہیں انہ لکم عدو مبین، بالکل اوپن دشمن. اس کی دشمنی پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ان حفظہ اور حفاظت کرنے والے سیکورٹی کے فرشتوں سے علیحدہ کر دیا جاتا تو انسان کو وہ دبوچ کے رکھ دیتا، فوراً انسان کو مار ڈالتا، جینے نہیں دیتا. مگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں. بعض خاص کام کے کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے بالمقابل شیطان کا اثر انسان پر ہونے لگتا ہے. جیسے اللہ کے ذکر سے اگر کوئی قلب غافل رہے، حدیث شریف میں مضمون آیا ہے کہ اس کے اوپر شیطان آتا ہے. اور جیسے کوئی مچھر انسان کے جسم کے اندر اپنی سونڈ ڈال کے اس میں سے خون چوستا ہے، ویسے انسان کے دل کے اندر وہ مچھر کی طرح سونڈ ڈال کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان. یہ حدیث شریف میں مضمون آیا ہے. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس طرح وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو وہاں اس کی تفسیر کے اندر جو روایتیں پیش کی گئی ہے اس میں یہی ہے. تو اللہ کے ذکر سے انسان کو غفلت ہو تو شیطان انسان کے اوپر اپنا تصرف کرنے لگتا ہے. بعض مرتبہ تعویذ گنڈے بھی ایسے ہوتے ہیں جو شرک پر مشتمل ہوتے ہیں. تو ان شرک پر مشتمل تعویذ کرانے کے لیے انسان گیا، اب تک تو محفوظ تھا شیطان کے اثر سے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے تھے، مگر اس برائی کی وجہ سے اب فرشتوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور ڈائریکٹ شیطان انسان کے اندر عمل اور تصرف کرنے لگتا ہے. پھر تو ایک سلسلہ چلتا ہے، چین چلتی ہے، بس ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اللہ نہ کرے یہ برے خاتمے تک نہ پہنچاوے انسان کو. یہ ایک چین ہے پوری. پھر انسان پھنستا اور گھستا اور رچتا اور بستا چلا جاتا ہے اس چیز کے اندر. اور اس سلسلے میں روایتیں بھی موجود ہے کہ شیطان انسان کے اوپر تعویذ کے راستے سے اپنا عمل کرتا ہے. یہاں تک کہ آج ہم نے تو یہاں تک سنا کہ بعض بوا بکت اور عامل قسم کے لوگ، باپو قسم کے لوگ، انسان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ انسان جب ان کے پاس جاتا ہے بوا بگت کے پاس تو اپنے برے عمل سے اس کو متاثر کر دیتے ہیں اور اب اس کی پریشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کو، لیکن اب جانے کے بعد اللہ بھی ناراض اور اس نے اپنی حفاظت بھی ہٹا لی تو اب اس آدمی کے اوپر جو ہے وہ اپنا برا عمل کرتا ہے اور شیطان سے ان کی دوستی ہوتی ہے. یہ بوا بگت جو ہیں شیطان کے ساتھ ان کی باقاعدہ دوستی ہوتی ہے. ان کے کہنے سے شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے اور ان کے کہنے سے وقتی طور پر باز آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی اہلیہ کا نام زینب تھا. وہ حضرت زینب خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گلے کے اندر ایک تعویذ پڑا ہوا تھا تو میرے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے. دیکھا میرے گلے کے اندر تعویذ پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے اس تعویذ کو لے لیا، دھاگا توڑ دیا اور اس تعویذ کو تتر بتر کر دیا اور پوچھا کہ بھائی کیوں تم تعویذ کرتی ہو؟ اور یہ کہا کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے، وہ شرک سے بری ہیں، یہ شرک میں سے ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود ایک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تعویذ لٹکانا، تعویذ کرنا اور دوسرے کو اپنی محبت میں پھانسنے کے لیے تعویذ کرنا، یہ سب چیزیں شرک ہیں. اب عام طور پر عورتوں کو ایک خاص یقین ہوتا ہے اس چیز میں. آپ دیکھ لیجئے
یہاں تعویذ کے لیے لائن لگانے والے بیشتر مرد نہیں ہوا کرتے، عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ان کو یقین بہت جلدی ہوتا ہے اور ان کے جذبات اس قسم کے ہیں کہ وہ کسی چیز میں یقین بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح تعویذ توڑ دینے کے بعد ان کی اہلیہ حضرت زینب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ مجھ کو تو میری آنکھ کے اندر بڑی تکلیف ہے اور میں ایک یہودی باپو ہے اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہوں، اور اس کے پاس جب بھی جاتی ہوں وہ تعویذ کرتا ہے، فوراً میری آنکھ کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے اور فقہ کے اندر امامت کا مقام رکھتے ہیں، وہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، چنانچہ وہ تمہارے اوپر اثر کرتا ہے، تم کو چوغا دیتا ہے، بدن کے اوپر تصرف کرتا ہے۔ جب تم یہودی کے پاس تعویذ کراتی ہو تو وقتی طور پر وہ رک جاتا ہے، جس سے تمہارا یہ یقین بنتا ہے کہ اس نے جو تعویذ کی نا اس کی وجہ سے مجھ کو اچھا ہوا، پھر وہ تعویذ ہٹی اور فوراً تمہارے اوپر جو ہے وہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بجائے تو تم وہ دعا کیوں نہیں پڑھ لیتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے موقعوں کے لیے امت کو سکھائی ہے؟ اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر به سقما۔ کتنی بہترین دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو تم کسی یہودی کے پاس، باپو کے پاس تعویذ کرانے کے لیے جاتی ہو، وہاں سے شیطان کا اثر لے کر آتی ہو، اور اس دعا کی برکت سے ایک تو بیماری بھی اچھی ہوگی اور اللہ کی طرف انسان اتنی دیر تک متوجہ بھی رہے گا۔ اس دعا کے اندر کتنے پاکیزہ کلمات ہم کو سکھلائے گئے کہ اے سارے لوگوں کے رب، میری یہ جو تکلیف ہے وہ تو دور فرما دے، جو بیماری ہے اس سے تو شفا عطا فرما دے، اے شفا دینے والی ذات، اور تیرے علاوہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں، اور مجھے ایسی شفا دے کہ کوئی ایک بیماری بھی باقی نہ رہے۔ کوئی چیز شاید اس دعا کے اندر چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو معصور دعائیں ہیں ان کلمات میں اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو اپنی زبان میں مانگنے کے بجائے یہ زیادہ جلدی پہنچتی ہے۔ اور بعض اہل دل لوگوں نے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ جتنی معصور دعائیں ہیں یہ ایک مرتبہ اللہ کے یہاں پہنچنے کا راستہ دیکھ کر آئی، ایک مرتبہ رسول کی زبان سے گئی اور وہاں پہنچی اور جا کر آئی، اس لیے اس نے راستہ دیکھا ہے۔ اور آپ کے جو کلمات ہیں اس کو پہلی مرتبہ جانا ہے، ممکن ہے راستہ ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے معصور کلمات میں بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ کلمات یاد بھی کر لینے چاہیے، خود اپنی بیماری یا اہل خانہ کی بیماری کے اوپر اس کو جو ہے پڑھ کر دم کیا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی فرماتے تھے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کتنا صاف ہے کہ شیطان اثر کرتا ہے اور اس طرح کی بری تعویذ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا اثر روک لیتا ہے، جس سے انسان کے ضمیر کا ایک خاص سما بنتا ہے، ایک فضا بنتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک خاص نظریہ اور عقیدہ بنتا ہے کہ یہودی کی تعویذ سے اچھا ہوا، باپو کی تعویذ سے اچھا ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس قسم کے لوگوں کے پاس نہ جائیں، خاص کر کے یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ لوگ شیطان کے واسطے سے اثر بھی انسان پر ڈلوا سکتے ہیں، تو آپ جس مصیبت میں تھے اس سے ڈبل مصیبت لے کر وہاں سے لوٹ سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو تعویذ شرعی نقطۂ نظر سے درست ہے، اللہ کے نام سے، چاہے اس کا ذاتی نام ہو یا صفتی نام ہو، اور آیات کریمہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے جو تعویذیں کی جاتی ہیں ان کی اجازت ہے، ان کو لٹکا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، بلکہ صرف یہی نہیں کہ اجازت ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اپنے بارے میں بھی اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں بھی، اور باہر سے بھی کوئی آتا تھا اس کو بھی آپ پڑھ کے دم فرماتے تھے۔ ایک آدمی اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس کو جنون ہے، یہ جو ہے مجنون آدمی ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کلمات، چند آیات پر مشتمل وہ اس کو دم فرمائے، جو حدیث میں کون کون سے کلمات پڑھے وہ بھی آیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دم کیا فرمایا؟ دم فرماتے ہی یہ آدمی ایسا ہو گیا، ان کا بچہ گویا کبھی پاگل پن تھا ہی نہیں۔ دنیا کے جنتر منتر اگر اپنا ظاہری اثر رکھتے ہیں تو یہ جو اثر ہی کے لیے اترا ہوا کلام ہے اس میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا جنتر منتر کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی جادوگر وقتی طور پر کچھ کا کچھ دکھا دیتا، اب یہ جو ہے کرسی سیدھی ہے الٹی دکھائے گا آپ کو، یہ جادو اور جنتر منتر کا ظاہری اثر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے یہ ان کو۔
اور اسی کو عربی کے اندر استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنتر منتر اگر تھوڑے بہت اس طرح کے ظاہری اور مادی اثر رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ وہ اگر کسی پر دم کی جائے اور فوراً اس کو جنون سے شفا مل جائے، کوئی دور کی بات نہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو شیطان کے عمل کے لیے ہرگز پیش مت کرو، اور شیطان کے عمل کے لیے پیش کرنے کا مطلب بوا بھگت اور ایسے کفار اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے جانا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ نہیں ہے، یا ایسی تعویذ اپنانا ہے جس میں کفریہ اور شرک کے کلمات موجود ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت اور بھی ہے عربی کے اندر جس کو نشرہ کہتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی تعویذ ہوا کرتی تھی۔ جاہلیت کے دور میں لوگ اس سے تعویذ کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو جن وغیرہ لگتا تو یہ لوگ کچھ جاہلیت کے دور کے کلمات پڑھتے اور پانی پر دم کرتے، اور اس پانی کے ذریعے سے انسان کو نہلوایا جاتا۔ وہ جو ہی نہاتا وہ تکلیف کسی نہ کسی درجے میں دور ہو جاتی۔ اس کو نشرہ کہا جاتا تھا عربی میں۔ جاہلیت کے زمانے سے یہ تعویذ چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت ہمارے یہاں اس طرح نشرہ والی یہ تعویذ چلتی ہے، انسان کو جن لگ جائے یا آسے بھوت پلیت کا اثر ہو جائے تو اس کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اب چونکہ وہ کلمہ کفر کا تھا، شرک کے کلمات جاہلیت کے دور کی تعویذ تھی، اس لیے آپ نے اس وقت بھی فرمایا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی شیطان انسان کو جان بوجھ کر تکلیف دیتا ہے، پھر اس قسم کے کفریہ کلمات سے جب اس کا علاج ہوتا ہے تو خود ہٹ جاتا ہے، تاکہ انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر سے ہٹے اور اس تعویذ کے اوپر، نشرہ کے اوپر جو ہے جٹے اور جڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی تعویذوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جو نہ صرف یہ کہ انسان کو فاسق فاجر بناتی ہے، کبھی کبھی برا عقیدہ انسان میں داخل کر کے کافر تک بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے بھی حفاظت فرماوے اور اس قسم کے تعویذات سے بھی امت کو محفوظ فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔